تمہیں برا نہیں پہننی آتی؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی تمہیں پیریڈس بھی نہیں آتے ہوں گے۔ درفشاں جو گاؤں کی رہنے والی تھی اور کم عمر بھی، سردار پالاش خان کی والد نے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح پالاش خان سے کر دیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ بیوی ہو تم، میری بتاؤ جو پوچھ رہا ہوں۔ درفشاں کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگی، جی وہ مجھے برا پہننی نہیں آتی، ویسے میرے پاس ہے، تائی جان نے لا کر دی تھی۔ پالاش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ادھر لاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ وہ درفشاں کی قمیص کو اتارتا، دھیرے سے اس کی گردن پر لب رکھتے۔ حویلی کے بیرونی دالان میں جشن کا شور اب دم توڑ چکا تھا، لیکن درفشاں کے دل میں بپا بے جان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے تو ٹھیک سے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نکاح کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ تائی جان نے اسے میرون رنگ کا بھاری جوڑا پہنایا تھا، آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا اور سر پر بھاری دوپٹہ اڑا کر اس کمرے میں بٹھا دیا تھا جو آج اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بنے بڑے سے آبنوسی پلنگ پر سمٹی بیٹھی تھی، جہاں گلاب کی پتیوں کی تیز مہک اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا پورا وجود لرز گیا۔ سردار پالاش خان، جس کے روپ اور جاہو جلال کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے، کمرے میں داخل ہوا۔ پالاش نے دروازہ مقفل کیا اور اپنی واسکٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی سمت پڑا۔ درفشاں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پالاش اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ اس کی قداور شخصیت کا سایہ درفشاں پر پڑ رہا تھا۔ سر اٹھاؤ درفشاں، پالاش کی آواز میں ایک خاص قسم کی کھڑدراہٹ تھی جو حکم بھی تھی اور سوال بھی۔ درفشاں کے کانپتے ہوئے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کے نشانات صاف واضح تھے۔ پالاش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظریں درفشاں کے بے ڈھنگے طریقے سے پہنے گئے لباس اور الجھے ہوئے دوپٹے پر رکی۔ تمہیں برا پہننی نہیں آتی؟ اس نے اچانک ایک ایسا سوال کیا جس نے درفشاں کو ساکت کر دیا۔ وہ اس لفظ کے معنی سے بھی شاید پوری طرح واقف نہ تھی۔ پالاش نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی تمہیں پیریڈس بھی نہیں آتے ہوں گے، اتنی چھوٹی ہو تم۔ میرے پاپا نے چھوٹی سی عمر کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ درفشاں کی سسکیاں بند گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی امتحان میں فیل ہو گئی ہو۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پالاش نے اس کا تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ درفشاں کے لب کپکپائے، آواز بمشکل حلق سے نکلی، جی وہ مجھے سچ میں نہیں آتی، تائی جان نے لا کر دی تھی پر میں نے کبھی پہنی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بہت تنگ تھی۔ اس کی معصومیت پالاش کے دل پر کسی تیر کی طرح لگی۔ پالاش کی آنکھوں میں چمکتی سختی تھوڑی مدھم ہوئی تھی۔ تمہاری تائی جان نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں؟ درفشاں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہتی تھی وقت کے ساتھ سب آ جائے گا۔ پالاش کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ رینگ گئی۔ وقت تو اب آ گیا ہے درفشاں، اگر کوئی چیز نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے چھوڑ دو، سکھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر درفشاں کے بالوں میں لگی پنیں نکالنا شروع کی، جس سے اس کے سیاہ بال کندھوں پر بکھر گئے۔ درفشاں کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ ادھر لاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ اسے کیسے پہننا چاہتا ہے اور ایک عورت کو خود کو کیسے سنوارنا چاہیے۔ پالاش کی آواز اب مخملی ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا، اس کی قربت سے درفشاں کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پالاش کے ہاتھ درفشاں کی قمیص کے ریشمی کپڑے پر رینگنے لگے۔ درفشاں نے احتجاجاً اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن پالاش کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ ڈرنا بند کرو، میں تمہارا محرم ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ پالاش نے نہایت نفاست سے اور دھیرے سے اس کی قمیص کے کندھوں سے نیچے کی طرف سرکانا شروع کیا۔ درفشاں نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی اور آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ ٹھنڈی ہوا جب اس کے ننگے کندھوں سے ٹکرائی تو وہ کانپ اٹھی۔ پالاش نے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اب درفشاں کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لب دھیرے سے اس کے سنگا مرمر جیسی سفید گردن پر رکھ دیے۔ درفشاں کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ خود بخود پالاش کی شانوں پر جم گئے۔ ابھی تو تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے ننھی پری۔ پالاش نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور کمرے کی مدھم روشنی ان کے بدلتے ہوئے رشتوں کی گواہ بن گئی۔ پشاور شہر کے ہنگاموں سے ذرا دور ان مسافاتی علاقوں میں، جہاں پہاڑوں کی ہوائیں بھی سرداروں کے مزاج کے تابع محسوس ہوتی تھی، سردار حاکم خان کی حکومت چلتی تھی۔ اس علاقے کی زمین کا ذرہ ذرہ حاکم خان کی دہشت کے روپ اور اس کے اصولوں کا گواہ تھا۔ ان علاقوں میں قانون عدالتوں سے نہیں، حویلی کے چبوترے سے نافذ ہوتا تھا، اور وہاں صرف ایک ہی نام کا طوطی بولتا تھا، سردار حاکم خان۔ لیکن اب یہ دہشت، یہ دبدبہ اور یہ سرداری ایک نئے وارث میں منتقل ہو رہی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سردار پالاش خان، جو اس پورے علاقے میں دہشت کا دوسرا نام بن کر ابھرا تھا۔ پالاش خان کا اثر و رسوخ، اس کی ہیبت اور تباہ کن غصہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے جرگوں میں جب وہ بولتا تو لوگ سانس روکے سنتے تھے۔ اس کے نام سے ہی دشمنوں کے دلوں میں ہول اٹھنے لگتے۔ اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے باپ کی سرداری کا جاہو جلال، فیصلوں کی کاٹ اور رکھ رکھاؤ دیکھ لیا تھا۔ بچپن سے ہی خون میں دوڑتی ہی سرداری نے اس کے اندر ایک عجیب سا غرور، روب اور دبدبہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ اگر اپنے دشمنوں کے لیے کسی زہریلے ناک کی طرح ڈسنے والا تھا جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا، تو وہ وہیں اپنوں کے لیے وہ ریشم سے زیادہ ملائم اور نرم دل تھا۔ سردار پالاش خان علاقے کی روایت کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کا شعور بھی رکھتا تھا۔ جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تو سردار حاکم خان نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اس جوان کندھوں پر منتقل کر دیں۔ ایک شاندار اور پروکار تقریب میں پورے قبیلے اور معززین
معززین کی موجودگی میں حاکم خان نے اپنے بیٹے کی دستار بندی کر دی۔ اب سرداری کی وہ بھاری دستار سردار بالاش خان کے سر پر سجی ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد سے سردار بالاش خان کا فیصلہ ہی علاقے کا حتمی فیصلہ مانا جاتا۔ اس کے لفظوں کے آگے کسی کو حرف شکایت زبان پر لانے کی جرت نہیں تھی، لیکن اس وسیع اوریز اور روبدار حویلی کی چار دیواری کے اندر ایک اور دنیا بھی آباد تھی، جس کی داستان ذرا مختلف تھی۔ سردار حاکم خان کا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا، سردار خادم۔ خادم کی طبیعت اپنے بڑے بھائی سے بالکل برعکس تھی۔ وہ نرم دل اور صلح جو انسان تھا، لیکن زندگی نے اسے وفا نہ کی، اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی درفشاں کے بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خادم کی وفات کے بعد درفشاں کی والدہ کو اس کے میکے والے اپنے ساتھ لے گئے اور جلد ہی ان کی دوسری شادی کر دی۔ یوں درفشاں ایک ہی وقت نئے باپ کے سائے اور ماں کی ممتا سے محروم ہو کر مکمل طور پر یتیم ہو گئی۔ اس کے بعد درفشاں کو اس کے تایا سردار حاکم خان کی حویلی میں لایا گیا۔ وہ اسی حویلی کے وسیع دالانوں میں پلنے بڑھنے لگی۔ اسی پرورش کا تمام تر ذمہ حاکم خان کی بیوی ندرت بیگم نے اٹھایا۔ ندرت بیگم درفشاں کی تائی جان تو تھی، لیکن ان کے دل میں ممتا سے زیادہ حاکمیت کا جذبہ موزن تھا۔ ندرت بیگم کا حویلی کی عورتوں اور ملازماؤں پر ایک ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ جب وہ بات کرتی تو مقابل کے چھکے چھوٹ جاتے۔ ان کی غضبناک نگاہوں کے سامنے بڑوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ درفشاں ویسے ہی پیدائشی طور پر ایک نازک دلی فہمی اور حساس سی لڑکی تھی۔ حالات کی صدم ظریفی اور یتیمی کے احساس نے اسے مزید خاموش طبع بنا دیا تھا۔ وہ اپنی تائی جان سے حد درجہ خوفزدہ رہتی۔ ندرت بیگم کی اونچی آواز سن کر ہی اس کا دل سینے سے دھڑکنے بھول جاتا تھا۔ اس لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں یا حویلی کے ان حصوں میں گزارتی جہاں تائی جان کا گزر کم ہوتا۔ وہ ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی اور ان کے ہر حکم کے بغیر کسی چون چرا کے تعمیل کرتی۔ وقت گزرتا رہا اور اب درفشاں 18ویں کے سن کو لگ چکی تھی۔ ابھی اس نے بچپن کی دہلیز پوری طرح پار بھی نہیں کی تھی کہ اس کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔ قبیلے کی سب سے بڑی اور کڑی روایت یہ تھی کہ بیٹیوں کو کبھی قبیلے یا خاندان سے باہر نہیں بیاہا جاتا تھا، اور سرداروں کے لیے تو یہ اصول اور بھی سخت تھا کہ انہیں اپنے ہی خون اپنے ہی خاندان میں شادی کرنی پڑتی۔ سردار بالاش خان، جس کی دستار بندی ہو چکی تھی اور جو اب قبیلے کا سربراہ تھا، اس کے لیے پورے خاندان میں کوئی اور رشتہ موجود نہیں تھا۔ دوسری جانب درفشاں کے جوڑ کا بھی قبیلے میں کوئی دوسرا لڑکا نہ تھا۔ یوں روایت کی آہینی زنجیروں نے ان دو بالکل مختلف انسانوں کو ایک ہی بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بالاش خان جتنا بھی پڑھ لکھ گیا تھا، وہ اپنے قبیلے کی روایات اور اپنے باپ کے فیصلوں سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے سرداری کا مطلب ہی روایت کا تحفظ تھا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور چپ چاپ درفشاں سے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ سچ تو یہ تھا کہ بالاش نے آج تک درفشاں کو کبھی ٹھیک سے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے بس اتنا ہی علم تھا کہ اس کی اتنی بڑی حویلی کے کسی کونے میں اس کی ایک یتیم کزن بھی رہتی ہے جو اس کے مرحوم چچا کی نشانی ہے۔ وہ کیسی دکھتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، بالاش کو اس بارے میں قطعی طور پر کوئی معلومات نہیں تھی، اور اس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ اول تو یہ کہ وہ طویل عرصے تک اپنی تعلیم کے غرض سے پشاور اور پھر بیرون ملک رہا۔ دوم، جو وہ واپس حویلی آیا تو فوراً ہی اس کی دستار بندی کر دی گئی۔ اس کے بعد تو پنچایت کے فیصلے، زمینوں کے تنازعات، دشمنیوں کو سلجھانے اور علاقے کے دیگر مسئلے مسائل کو بھگتنے میں ہی اس کا اتنا وقت لگ جاتا کہ اسے کبھی گھر والوں سے، خاص طور پر حویلی کے زنان خانے میں جا کر عورتوں سے ملنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اور آج حویلی میں چراغات ہیں، شہنائیاں بج رہی تھیں، کیونکہ آج سردار بالاش خان اور درفشاں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حویلی کے مردانے میں سردار حاکم خان کا سینہ خوشی اور فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا، کیونکہ اس نے اپنے مرحوم بھائی خادم کے آگے اپنی سرخرو کر لیا تھا۔ اس نے اپنی بھتیجی کو دربدر ہونے سے بچا کر اپنے گھر کی عزت اپنے اکلوتے بیٹے کے دستار کی زینت بنا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے فرض بخوبی نبھا دیا ہے۔ رات جب گہری ہونے لگی اور حویلی کا شور و غل کچھ تھم گیا تو سردار بالاش خان بھاری قدموں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھا جسے آج رات کے لیے خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کیا تو اس کی نظر سامنے پلنگ پر پڑی۔ وہاں ایک ننھا منا سا وجود سو خروسی جوڑے میں سمٹا کانپ رہا تھا۔ اپنی اتنی کم عمر اور ننھی منی سی دلہن کو دیکھ کر بالاش خان کے دل میں عجیب و غریب جذبات سر اٹھانے لگے۔ وہ جو باہر کی دنیا کے لیے خوفناک سردار تھا، اس معصوم کلی کو دیکھ کر اندر سے کچھ پگھل سا گیا۔ اس نے دھیرے قدموں سے چل کر اسے قریب کھڑے ہو کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ درفشاں نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے ناچ رہے تھے۔ بالاش کی گہری اور تیز نگاہوں نے فوراً اس کے وجود اور اس کے لباس کے بے ڈھنگے پن کو بھانپ لیا۔ درفشاں کا وہ بھاری لباس اس کے نازک وجود پر بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا، لیکن جو چیز بالاش کی نظروں میں کٹکی وہ اس کے کپڑوں کے نیچے کی عجیب سی بنت تھی۔ تائی جان کے دباؤ اور ڈر سے درفشاں نے وہ سب پہن تو لیا تھا جو اسے دیا گیا تھا، لیکن وہ اسے پہننے کے طریقے سے بالکل نااہل تھی۔ بالاش جو کہ ایک بالغ نظر اور باشعور مرد تھا، اس سے درفشاں کا یہ بے ڈھنگا انداز دیکھا نہ گیا اور وہ اس سے یہ پوچھنے بنا نہ رہ سکا۔ سر اٹھاؤ درفشاں، اس نے تحکمانہ مگر دھیمی آواز میں کہا۔ درفشاں نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ تمہیں برا پہننی نہیں آتی؟ بالاش کی آواز میں حیرت تھی۔ درفشاں کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ بالاش نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے کنارے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔
مجھے تو لگتا ہے ابھی تمہیں پیریڈس بھی نہیں آتے ہوں گے، اتنی چھوٹی ہو تم۔ طرفشا گاؤں کی رہنے والی اور اتنی کم عمر۔ میرے پاپا نے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح مجھ سے کر کے اپنے فرض تو نبھا دیا، لیکن تمہیں تو خود کو سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ طرفشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ بیوی ہو تو میری، بتاؤ جو پوچھ رہا ہوں۔ بالاش نے ذرا سختی مگر اپنائیے سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ طرفشا کبکباتے ہونٹوں کے ساتھ ہچکیاں لیتے ہوئے بولنے لگی، جی وہ مجھے برا پہنی نہیں آتی، ویسے میرے پاس ہے، تائی جان نے لا کر دی تھی پر میں نے پہنی نہیں۔ اس کی یہ معصومیت اور سچائی پلاش کے اندر تک اتر گئی۔ اس کا غصہ، اس کی سرداری سب جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پلاش کے لبوں پر ایک گہری پرکشش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ادھر لاؤ۔ بالاش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ ایسے کیسے پہنتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ طرفشا کے قریب ہوا اور انتہائی احتیاط سے اسے خوفزدہ کیے بغیر اسی قمیض کو اتارتا ہوا دھیرے سے اسی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ طرفشا کے لیے یہ سب نیا، انجان اور کپکپا دینے والا تھا، لیکن سردار بالاش خان آج رات باہر کا سردار نہیں بلکہ اپنی اس ننھی دلہن کا محافظ اور شوہر تھا۔ پشاور کی سرد اور خنک صبح حویلی کے اونچے دالانوں میں اتر چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب سردار بالاش خان کے وسیع اور اس کمرے کی مخملی کھڑکیوں سے اندر جھانکا تو طرفشا پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ رات کی وہ سہمے ہوئے پل، بالاش ہی وہ غیر متوقع نرمی اور اس کا وہ دھیما مخملی لہجہ طرفشا کے ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے نام سے پورا قبیلہ تھر تھر کانپتا تھا، کل رات اس کے ساتھ کتنی ملائمت سے پیش آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے برابر میں سوتے ہوئے سردار بالاش خان کو دیکھا۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا روپ اور سرداری کا جلال آیا تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی، گھنی بھویں اور مضبوط جبڑا اس کی سخت شخصیت کی گواہی دے رہا تھا۔ طرفشا نے جلدی سے نظریں چرائیں، مبادہ وہ جاگ نہ جائے۔ حویلی کے پرانے اور سخت اصولوں کے تحت پلی بڑی طرفشا کی عادت تھی کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتی۔ اسے خوف تھا کہ اگر ندرت بیگم جاگ گئیں اور اسے سوتا پا لیا تو حویلی سر پر اٹھا لیں گی۔ اس نے دبے قدموں بستر چھوڑا، غسل خانے میں جا کر ایک سادہ مگر نیا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا۔ ولیمے میں ابھی پورا ایک ہفتہ باقی تھا، اس لیے تائی جان کا سخت حکم تھا کہ ولیمے تک کوئی بھاری جوڑا یا زیور نہیں پہنا جائے گا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی جب وہ کمرے میں واپس آئی تو بالا جاگ چکا تھا اور تکیے سے ٹیک لگائے گہری اور پرسوچ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ طرفشا کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی گردن کو بھگو رہا تھا اور دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اتنی زباں کیوں اڑ گئی؟ بالاش کی بھاری خمار آلود آواز کمرے کے خاموش ماحول میں گونجی۔ وہ صبح ہو گئی ہے نا، تائی جان خفا ہوں گی اگر میں نے دیر کر دی تو۔ طرفشا نے نظریں جھکائے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ بالاش نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ چلتا ہوا اسے بالکل قریب آ کر رکا۔ طرفشا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ بالاش نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے گیلے بالوں پر رکھا اور سرد لہجے میں بولا، میری طرف دیکھو طرفشا۔ اس نے سہم کر سر اٹھایا۔ بالاش کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کان کھول کر سن لو، تم اب خادم کی یتیم بیٹی نہیں ہو جس پر حویلی کا ہر شخص حکم چلائے۔ تم سردار بالاش خان کی منکوہا ہو، اس حویلی کی سردارنی ہو۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ امی جان سے بھی نہیں، لیکن ان کی نافرمانی مت کرنا، سمجھی تم؟ طرفشا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اس کا دل جانتا تھا کہ تائی جان کا خوف اس کے رگوں پے میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ بالاش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر مڑ کر غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ طرفشا نے سکا سانس لیا اور جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کا نچلا حصہ حسب معمول ملازمین کی بھاگ دوڑ اور کاموں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ندرت بیگم اپنے مخصوص صوفے پر برجمان تھی جو حویلی کے بیچوں بیچ دالان میں رکھا گیا تھا، جہاں سے پورے گھر پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر وہی روایتی رعونت جو ان کی پہچان تھی۔ جیسے ہی طرفشا سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، ندرت بیگم کی اکابی نگاہوں نے اسے گھیر لیا۔ طرفشا کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سامنا آسان نہیں ہوگا۔ آگئی نوابزادی؟ ندرت بیگم کی زہریلی آواز نے دلال کی خاموشی کو چیرا۔ چند ملازمائیں جو وہاں صفائی کر رہی تھی سہم کر اپنے کاموں میں اور مگن ہو گئیں۔ طرفشا نے قریب آ کر نظریں جھکائیں، سلام کیا۔ السلام علیکم تائی جان۔ وعلیکم السلام ندرت بیگم۔ وعلیکم السلام۔ ندرت بیگم نے کپ میز پر پٹخا جس سے چائے کی چند بوندیں دشتری میں چھلک گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ سردار کی بیوی بن کر تم نے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا ہوگا۔ رات کو نکاح کیا ہوا؟ تم تو حویلی کے آداب بھی بھول گئی۔ یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ وہ میں طرفشا کے ہونٹ کپکپائے، لفظ حلق میں ہی کانٹے بن کر چبھنے لگے۔ ندرت بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور طرفشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور حاکمیت کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ دیکھو طرفشا، خوش فہمیوں کے محل مت تعمیر کرنا۔ تمہارا ولیمہ ایک ہفتے بعد ہے اور تب تک تم کوئی سردارنی نہیں ہو جو یہ جوڑے، یہ مہندی اور یہ نخرے ولیمے تک سنبھال کر رکھو۔ بالاش تو مرد ہے، وہ اپنی سرداری اور پنچایت میں مگن ہو جائے گا، لیکن تم نے اسی حویلی میں رہنا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے رہنا ہے۔ جاؤ جا کر کچن میں دیکھو ناشتے کا کیا حال ہے۔ آج سردار حاکم خان کے ساتھ علاقے کے کچھ اور معززین بھی آ رہے ہیں۔ طرفشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے کہ بالاش نے اسے اب یہ سب کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کی زبان پر صدیوں کے خوف کے تالے پڑے تھے۔ وہ چپ چاپ مڑ کر کچن کی طرف جانے لگی کہ اچانک سیڑھیوں سے اترتے
بھاری قدموں کی آواز نے پورے دالان کا ماحول بدل دیا۔ درفشاں وہیں رک جاؤ، بالاچی کی گرجدار آواز گونجی۔ ندرود بیگم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے پھیگا پڑا، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ درفشاں مجسمے کی طرح وہیں رک گئی تھی۔ سردار بالاچ خان سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی، سر پر سرداری دستار سجی تھی، اور پشاوری چپل کی مخصوص آواز اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کی دہشت اور روب کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ندرود بیگم کے پاس آیا۔ اماں جان سلام، بالاچ نے اپنا اس سے مگر ایک باوقار فاصلہ رکھتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو میرے بچے، سردار بالاچ خان، اللہ تیری دستار کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ندرود بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے دعاؤں کا انبار لگا دیا، مگر ان کی نظریں بار بار درفشاں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بالاچ نے مڑ کر درفشاں کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ندرود بیگم کی طرف رخ کیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سرد موری اور فیصلہ کن کاٹ تھی۔ اماں جان، میں جانتا ہوں آپ نے درفشاں کو ایک ماں کی طرح پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، لیکن اب یہ خادم چچا کی چھوٹی سی بچی نہیں رہی۔ یہ میری عزت ہے سردار بالاچ خان کی ناموس ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اب اس حویلی کے کاموں میں خوار ہو۔ ملازمائیں موجود ہیں، وہ اپنا کام بخوبی جانتی ہیں۔ درفشاں کا مقام اب یہاں کچن میں نہیں، میرے پہلو میں ہے۔ ولیمے میں اگرچہ ایک ہفتہ ہے، مگر نکاح کی رات ہو چکا، اور میرے قبیلے کے اصولوں میں نکاح کے بعد عورت کی حیثیت حتمی ہو جاتی ہے۔ ندرود بیگم کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمکنے لگیں۔ حالانکہ موسم سرد تھا، انہیں بالاچ سے اس دو ٹوک لہجے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنے لہجے کو معمول پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں بالاچ بیٹا، تو سچ کہہ رہا ہے، میں تو بس اسے حویلی کے کاموں کی نگرانی کا کہہ رہی تھی۔ یہ تو میری اپنی بیٹی ہے، تو فکر نہ کر، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ بالاچ نے گہری نظر ندرود بیگم پر ڈالی، جیسے وہ ان کے دل کا حال جان گیا ہو، مگر اس نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چلتا ہوا درفشاں کے پاس آیا۔ اس کے قریب آتے ہی درفشاں کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ بالاچ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور درفشاں کے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ پورے دالان میں موجود ملازمائیں یہ منظر دیکھ کر حیرت سے دم بخود رہ گئیں۔ کسی سردار نے آج تک اپنی بیوی کو حویلی کے دالان میں یوں عزت نہیں بخشی تھی۔ بابا سائی نے آج ایک بہت اہم جرگہ بلایا ہے، بالاچ نے درفشاں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم لیکن سب کو سنائی دینے والی آواز میں کہا۔ علاقے کا ایک بہت پرانا اور خونی تنازع ہے، جسے آج ہر حال میں نپٹانا ہے۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے شام ڈھلے جائے یا رات بھی گہری ہو جائے۔ درفشاں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی فکر تھی۔ بالاچ کے لیے یہ فکر ایک بالکل نیا اور دل فریب احساس تھا۔ تم نے میرے آنے تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ بالاچ کا یہ جملہ درفشاں کے لیے ایک حکم بھی تھا، اور اسے تائی جان کے زہریلے تانوں سے بچانے کی ایک ڈھال بھی۔ اور سنو، میرا انتظار کرنا۔ یہ آخری الفاظ بالاچ نے اتنی سرگوشی میں کہے کہ صرف درفشاں ہی سن سکی۔ اس کے گانوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ بالاچ نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے محافظوں اور دربانوں کے جھرمٹ میں حویلی کے بھاری دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حویلی کی فضا میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی درفشاں کے لیے اب اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی چند لمحے پہلے تھی۔ ندرود بیگم نے غصے سے پیر پٹکا اور ہڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ درفشاں بھی سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنی یعنی بالاچ کے کمرے میں آ گئی۔ اس دن حویلی کا ماحول بالکل بدلا سا تھا۔ ملازمائیں جو پہلے درفشاں کو ایک یتیم بچی سمجھ کر اسے بے تکلفی سے پیش آتی تھیں، آج اسے چھوٹی سردارنی سائیں کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں اور سر جھکا کر گزر رہی تھیں۔ درفشاں کو یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھتی کہ کہیں وہ نیند میں تو نہیں۔ کمرے میں اکیلے رہتے ہوئے اسے بار بار بالاچ کی یاد آ رہی تھی، اس کا وہ دبدبا، اس کی وہ محافظ جیسے گرفت، اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نرمی جسے صرف درفشاں نے ہی محسوس کیا تھا۔ اس نے سارا دن بالاچ کی چیزوں کو سنوارنے، اس کے کپڑے ترتیب دینے اور کمرے کی چیزوں کو بغور دیکھنے میں گزار دیا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کی ملکیت اور اس کی طاقت کے زیر سایہ خود کو محفوظ اور معتبر سمجھتی ہے۔ وقت سرکتا رہا۔ سورج پشاور کے مغرب میں واقع بھورے پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا اور حویلی کے دالان میں شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ سرد ہوائیں کمرے کی کھڑکیوں سے ٹکرانے لگیں۔ درفشاں نے ایک موٹی شال اپنے گرد لپیٹی اور کھڑکی کے پاس بچھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیچے حویلی کا مرکزی دروازہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جرگے کے فیصلے بعض اوقات بہت طویل اور خطرناک ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب بات خونی تنازعات کی ہو۔ اس کا دل ایک انجانے سے خوف اور وسوسے سے مطلع ہونے لگا۔ یا اللہ، ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے دل سے بے ساختہ بالاچ کے لیے دعا نکلی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی اپنے کے لیے اس طرح فکر مند ہو کر دعا مانگی تھی۔ رات کی سیاہی مزید گہری ہو گئی۔ کتے دور کہیں بھونک رہے تھے اور سناٹا ہر طرف طاری تھا۔ درفشاں کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی کہ اچانک دور سے آتی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے اندھیرے کو چیر دیا۔ ایک کے بعد ایک لینڈ کروزر حویلی کے مرکزی احاطے میں داخل ہوئی اور بریکوں کی چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی۔ درفشاں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے ماتھا ٹکا دیا۔ درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور سردار بالاچ خان اپنے مخصوص
تم تراک اور روب کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے کپڑوں پر گرد تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار، مگر اس کی چال میں وہی شاہانہ انداز تھا۔ اس نے بے ساختہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ درفشاں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ پلاش نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس کے قدم اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور درفشاں کا دل سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ جس شخص سے کل تک وہ موت کی طرح ڈرتی تھی، آج اسی کے قدموں کی چاپ اس کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں اور سردار واپس آ گیا تھا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریوں کا عروج تھا۔ ہر طرف رنگ و نور کی برسات تھی، شامیانے لگ چکے تھے اور دیگوں کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک رہا تھا۔ درفشاں کے لیے یہ سب کسی طلسماتی خواب جیسا تھا۔ بالاش کی نرمی اور اس کی پناہ نے درفشاں کے اندر برسوں سے جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے تو ابھی سے سکنا چھوڑ کر کھل کر سانس لینا اور جینا سیکھا ہی تھا، مگر تقدیر کو شاید اسی حویلی کا یہ سکھ اور درفشاں کے لبوں پر آئی یہ نئی نئی مسکراہٹ ایک آنکھ نہ بھائی۔ ولیمے میں ابھی صرف 2 دن باقی تھے جب پشاور ہائی وے سے آنے والی ایک منحوس خبر حویلی کے اونچے در و دیوار پر کسی گہرے خداوندی کی طرح نازل ہوئی۔ سردار بالاش خان کی گاڑی کھائی میں گر گئی۔ سردار کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ محض خبر نہیں تھی، بلکہ وہ قیامت تھی جس نے حویلی کی ساری رونقیں ایک پل میں خاکستر کر دی۔ درفشاں جو اپنے کمرے میں بالاش کے لیے اپنے ہاتھ سے استری کیے ہوئے کپڑے الماری میں سجا رہی تھی، یہ خبر سنتے ہی یوں بت بنی جیسے کسی نے اس کا رواں رواں پتھر کا کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ زندہ تھی، مگر اسے لگا جیسے کسی نے اسے اسی پل زندہ درگور کر دیا ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ حویلی کا منظر ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ سردار حاکم خان، جن کا روب اور دبدبہ پورے صوبے میں مانا جاتا تھا، یہ خبر سنتے ہی جیسے ایک ہی رات میں 10 سال بوڑھے ہو گئے۔ ان کی کمر جھک گئی اور ان کے وہ باروب آواز جس سے محفلیں کانپتی تھیں اب کپکپا رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے محافظوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ حویلی کی عورتوں کو گھر پر ہی رہنے کا حکم دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بالاش کی حالت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں اور بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹرز کے اس جملے نے حویلی والوں کی سانسیں سلب کر دی تھی۔ نیچے دالان میں ندرت بیگم کی حالت دیدنی تھی۔ وہ جو ہمیشہ ایک ملکہ کی طرح سر اٹھا کر چلتی تھی، آج جائے نماز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور وہ سجدے میں گر کر اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ درفشاں، جس کے اپنے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ہمت کر کے ندرت بیگم کے پاس آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس دکھ کی گھڑی میں اپنی تائی جان کا سہارا بنے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ ندرت بیگم کے کندھے پر رکھا۔ تائی جان، حوصلہ کریں، اللہ بالاش کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ درفشاں کی آواز ہچکیوں میں گم تھی۔ ندرت بیگم نے جیسے ہی درفشاں کی آواز سنی، ان کے اندر کا سارا کرب، دکھ اور حاکمیت ایک بھیانک غصے میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے جھٹکے سے درفشاں کا ہاتھ جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں درفشاں کے لیے خالص نفرت ابل رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا تم! ندرت بیگم کی چیخ سے پورے دالان میں سناٹا چھا گیا۔ تم منحوس ہو، ہاں تم ایک کالی نحوست ہو، جس نے قدم رکھتے ہی میرے ہنسے بسے گھر کو کھنڈر بنا دیا۔ درفشاں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پہلے اپنی منحوسیت سے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرے شیر جوان بیٹے کو بھی نگل گئی۔ جب سے تمہارا اس گھر میں قدم پڑا ہے، میری حویلی پر نحوست کے سائے چھا گئے ہیں، جو شاید اب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ندرت بیگم اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے رو رہی تھی اور ان کے ہر لفظ درفشاں کے دل پر تیز خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ نہ جانے سردار حاکم خان کی عقل پر کون سا پردہ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے تم جیسی یتیم اور بدشگون لڑکی کو میرے بیٹے کے پلے باندھ دیا۔ وہ سرداروں کا سردار، اتنی اونچی شان و شوکت والا، جس کے لیے میں نے کتنے اونچے گھرانوں کی لڑکیاں دیکھی تھی، اور حاکم خان نے نہ جانے کیوں اتنا گھٹیا اور بے جوڑ رشتہ کر دیا۔ کھا گئی تم میرے لال کو۔ ندرت بیگم روتے روتے نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ دیگر ملازمائیں فوراً انہیں سنبھالنے دوڑی، مگر کسی نے درفشاں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ وہاں اکیلی مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ ندرت بیگم کے لفظوں نے اس کے اندر وہ احساس کمتری اور یتیمی پھر سے جگا دی تھی، جسے بالاش کی ایک نگاہ نے مٹا دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر واپس بالاش کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری جانب اسپتال کی VIP وارڈ کے باہر ایک الگ ہی جنگ جاری تھی۔ سردار حاکم خان وارڈ کے شیشے سے اپنے جوان سال بیٹے کو مشینوں اور نالیوں میں جکڑا دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان کا سب سے خالص اور وفادار محافظ گلاب خان تیزی سے ان کے پاس آیا۔ ان کے چہرے پر غصہ اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ سردار سائیں، گلاب خان نے سرگوشی میں مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ ہم نے گاڑی کا ملبہ چیک کروا لیا ہے، بریک کی تاریں کاٹی گئی تھی اور جس ٹرک نے ٹکر ماری وہ جان بوجھ کر گھات لگائے کھڑا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا قتل کا حملہ تھا، جیسے ایکسیڈنٹ کا روپ دیا گیا۔ سردار حکیم خان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کس نے کی ہے یہ جرت؟ حاکم خان کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے محافظوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سردار سائیں، یہ اسی قبیلے کا کام ہے جس کے خلاف سردار بالاش نے اس دن پنچایت میں فیصلہ سنایا تھا۔ زرخان قبیلے نے اپنے احتک کا بدلہ لیا ہے، لڑکوں کا خون کھول رہا ہے۔
بس آپ کا ایک اشارہ چاہیے، راتوں رات زرخان کی حویلیاں راکھ کر ڈھیر نہ بنا دیں تو ہم پختون نہیں۔ گلاب خان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، حویلی کے دیگر محافظ بھی بندوقوں پر ہاتھ رکھے سردار کے حکم کے منتظر تھے، مگر سردار حاکم خان کوئی کچے کھلاڑی نہیں تھے۔ انہوں نے غصے کا گھونٹ پیا اور ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا۔ نہیں، کوئی گولی نہیں چلائے گا، کوئی حویلی نہیں جلے گی۔ حاکم خان کا فیصلہ اٹل تھا۔ محافظ حیرت سے اپنے سردار کو دیکھنے لگے۔ گلاب خان تڑپ کر بولا، سائیں، انہوں نے ہمارے سردار پر ہاتھ ڈالا ہے اور ہم خاموش بیٹھے۔ میں نے کہا کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ حاکم خان کی آواز سرد اور کاٹدار تھی۔ جب تک میرا بیٹا سردار بلاش خان خود ہوش میں نہیں آ جاتا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ جنگ اب اس کی ہے، وہی اٹھے گا اور وہی اپنا بدلہ لے گا۔ تم لوگ بس حویلی اور اسپتال کی سیکیورٹی 4 گنا بڑھا دو۔ سرخان کا کوئی بندہ ادھر بھٹکنا بھی نہیں چاہیے، جاؤ۔ محافظوں کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر سردار کا حکم سردار کا ہی ہوتا ہے۔ وہ سر جھکا کر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مستعد ہو گئے۔ وقت جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ اسپتال میں مشینیں مسلسل چل رہی تھیں اور حویلی میں درفشے کی دعائیں عرش کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسلح سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ اس کا وجود ایک دکھ کا مجسمہ بن چکا تھا۔ یا اللہ، درفشاں سجدے میں رو رو کر التجا کر رہی تھی، مجھ سے میرا مان مت چھیننا، میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ جب بچپن میں تو نے میرے ماں باپ چھینے، میں چپ رہی۔ جب تائی جان نے ساری زندگی مجھے جھڑکیاں دی، میں نے کبھی اف نہیں کی، پر اب نہیں، اب میں بالاج کے بنا نہیں جی سکتی۔ اس نے مجھے جینا سکھایا اور اس نے مجھے عزت دی۔ یا باری تعالیٰ، کیا میں واقعی اتنی منحوس ہوں کہ جس کی طرف دیکھوں وہ چھین لیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میری جان لے لے، پر میرے بالاج کو کچھ نہ ہو۔ میں اس کے قدموں میں رہ کر زندگی گزار دوں گی، بس اسے مجھ سے مت چھیننا۔ درفشاں کے آنسو اور شکوے خدا کے حضور قبولیت کا درجہ پا رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا، لیکن ان دعاؤں کے تو فعل ابھی 36 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسپتال سے ایک ایسا پیغام آیا جس نے حویلی کی فضاؤں میں ایک بار پھر زندگی پھونک دی۔ صبح کے وقت حویلی کا بڑا گیٹ کھلا اور گلاب خان گاڑی سے اتر کر سیدھا زنان خانے کے دالان کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ مبارک ہو بیگم سائیں، مبارک ہو سردارنی سائیں۔ وہ دالان میں کھڑے ہو کر با آواز بلند پکارا۔ ندرت بیگم جو ساری رات کی جاگی ہوئی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا وہ گلاب خان، میرا بلاج کیسا ہے؟ ان کی آواز میں بےتابی تھی۔ سردار بلاج کو ہوش آ گیا ہے بیگم سائیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ گلاب خان نے خوشخبری دی۔ ندرت بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حویلی کی ملازمائیں خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ ندرت بیگم نے فوراً حکم دیا، جلدی کرو، میری گاڑی نکالو، میں ابھی اپنے بیٹے کے پاس جاؤں گی، میرا شیر بچ گیا۔ بیگم سائیں 1 منٹ، گلاب خان نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، پھر اس کی نظریں اوپر بالکنی میں کھڑی درفشاں پر پڑی، جس نے یہ خبر سنتے ہی ستون کا سہارا لے لیا تھا تاکہ وہ خوشی کے مارے گر نہ جائے۔ گلاب خان نے قدرے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں، سردار حاکم سائیں کا حکم ہے کہ گاڑیاں تیار ہیں، لیکن سردار بلاج نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے چھوٹی سردارنی بی بی درفشاں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ درفشاں کو فوراً اسپتال لایا جائے۔ دالان میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ ندرت بیگم جو خوشی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، ان کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت، سبکی اور ایک عجیب سی ہزیمت کے تاثرات ابھر آئے۔ ان کا وہ بیٹا جسے وہ اپنا کل سرمایہ سمجھتی تھی، موت کے منہ سے واپس آ کر سب سے پہلے اس لڑکی کو بلا رہا تھا جسے چند گھنٹے قبل انہوں نے منحوس قرار دے کر دھتکارا۔ بیلکنی میں کھڑی درفشاں کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اسے لگا جیسے اس کے رکتے ہوئے دل میں کسی نے نئی دھڑکنیں ڈال دی ہوں۔ اس کا وہ سردار، اس کا محافظ جاگ گیا تھا، اور جاگتے ہی اس نے پورے قبیلے اور اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے مقام کا اعلان کر دیا۔ درفشاں کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے اور وہ فوراً مڑ کر اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بالاج خان، کسی رسم و رواج اور کسی تانے کا خوف نہیں تھا، اس کا سردار اسے بلا رہا تھا۔ اسپتال کے VIP وارڈ کے باہر کی فضا جو پچھلے 48 گھنٹوں سے کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہی تھی، آج وہاں ایک عجیب سی رونق اور زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ سردار حاکم خان کے چہرے کی وہ جھریاں جو کل رات کی کرب میں مزید گہری ہو گئی تھی، آج ایک فاتحانہ اور تشکر بھری مسکراہٹ میں چھپ گئی تھی۔ ان کا شیر جوان، ان کی سرداری کا واحد وارث، موت کے منہ سے سلامت واپس آ گیا تھا۔ سردار حاکم خان نے اپنی مخصوص باروب انداز میں اپنے خاص بندے کو آواز دی، گلاب خان۔ جی سردار سائیں۔ گلاب خان فوراً ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ آج اس اسپتال کا کوئی کونا، کوئی وارڈ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا منہ میٹھا نہ ہو۔ جاؤ، پورے پشاور شہر کی مٹھائیوں کی دکانیں خالی کروا لو، اور سنو۔ حاکم خان نے اپنی واسکٹ کی جیب سے کرنسی نوٹوں کی کئی موٹی گڈیاں نکال کر گلاب خان کی طرف بڑھائیں۔ یہ میرے بالاج کے صدقے کے پیسے ہیں۔ اسپتال کے ہر خاکروب، ہر نرس، ہر وارڈ بوائے اور ہر اس غریب کے ہاتھ میں یہ پیسے رکھ دو جو یہاں اپنے پیاروں کے علاج کے لیے پریشان ہیں۔ آج سردار حاکم خان کی خوشی کا دن ہے، کوئی جھولی آج خالی نہیں رہنی چاہیے۔ جو حکم سردار سائیں، آپ کا اقبال بلند رہے۔ گلاب خان خوشی سے نہال ہوتا ہوا مٹھائی اور پیسوں کے انتظامات کے لیے دوڑ پڑا۔ ہسپتال کے کوریڈورز میں دعائیں اور مبارکبادوں کا ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ اسی ہنگامے اور خوشی کے ماحول میں کوریڈور کے ایک سرے سے درفشاں نمودار ہوئی، اس کے ساتھ حویلی کی 2 خاص خادمائیں اور 4 مسلح
محافظ سے درفشاں کا چہرہ سرد تھا، آنکھوں کے گرد رونے اور جاگنے کی وجہ سے ہلکے پڑ چکے تھے، لیکن آج اس کی چال میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سردار حاکم خان کی نظر جیسے ہی اپنی بھتیجی اور بہو پر پڑی، ان کی آنکھوں میں ایک نرمی سی آ گئی۔ کل رات سے جس طرح اس بچی نے سجدوں میں گڑ گڑا کر ان کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، اس کا اثر اب حاکم خان کے رویے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آئے۔ جاؤ بیٹی، حاکم خان نے شفقت سے اپنا بھاری ہاتھ درفشا کے سر پر رکھا۔ اندر جاؤ۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے تمہارا ہی نام پکارا ہے، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ درفشا کے لب کپ کپائے، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور لڑز سے قدموں کے ساتھ وی آئی پی وارڈ کے باہری دروازے کی طرف بڑھی۔ خاتماؤں نے دروازہ کھولا اور اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ سامنے بیڈ پر سردار پلاش خان نیم دراز تھا، اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھی، ماتھے پر خراشوں کے نشان تھے اور بائیں بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ قدرے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس کی وہ عقابی اور گہری نگاہیں آج بھی اسی شدت سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی درفشا نے اسے اس حالت میں دیکھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڑ آیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلاش نے آہستہ سے سر موڑا اور دروازے کے پاس کھڑی اپنی ننھی سی سہمے ہوئے وجود والی دلہن کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور مگر انتہائی دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہیں دروازے پر کھڑی ہوتی روتی رہو گی یا اپنے سردار کے پاس بھی آؤ گی؟ پلاش کی آواز اگرچہ کمزور اور دھیمی تھی، لیکن اس میں پلا کی کشش اور اپنائیت تھی۔ درفشاں جسے ہوش میں آئی، وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پلاش کے دائیں ہاتھ کو، جو بیڈ پر پڑا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ درفشاں کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری منحوسیت نے… وہ ندرت بیگم کے تانے دہراتے رک گئی۔ پلاش کی آنکھوں میں ایک دم سختی آ گئی۔ اس نے اپنا انگوٹھا بمشکل حرکت دیتے ہوئے درفشاں کے ہاتھ کی پشت پر پھیرا۔ کیا کہا تم نے؟ کس نے تمہیں منحوس کہا؟ اماں جان نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ درفشاں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ آپ کو مجھ سے نہیں چھینے گا تو میں کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کروں گی۔ میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہتی؟ اس کے آنسو پلاش کے ہاتھ کے پشت پر گر اسے بھگو رہے تھے۔ پلاش نے ایک گہری سانس لی۔ درد کے باوجود اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر درفشاں کے آنسوؤں سے بھیگے گال پر رکھا۔ میری طرف دیکھو درفشاں، پلاش نے محبت بھرے اور دھیمے لہجے میں کہا۔ درفشاں نے اپنی پلکیں اٹھا کر ان گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اس وقت صرف اس کے لیے پناہ تھی۔ تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا ہو۔ منحوس وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر پیچھے سے وار کیا۔ سردار پلاش خان اتنی آسانی سے موت سے ہار ماننے والا نہیں، خاص طور پر تب جب اسے جینے کی اتنی خوبصورت اور معصوم وجہ مل گئی ہو۔ پلاش کے اس جملے پر درفشاں کے گالوں پر حیا کی ایک گہری سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اب رونا بند کرو، پلاش نے ہلکے سے اس کی ناک کھینچی۔ میری آدھی تکلیف تو تمہاری ان سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر بڑھ گئی ہے۔ ذرا مسکرا کر دکھاؤ تاکہ مجھے یقین آئے کہ میری دلہن مجھ سے مل کر خوش ہے۔ درفشاں کے لبوں پر آنسوؤں کے درمیان ہی ایک بے ساختہ اور میٹھی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پلاش اس مسکراہٹ کو دیکھ کر جیسے اپنے سارے زخم، سارا درد بھول گیا۔ اس اسپتال کے خاموش کمرے میں محبت کی ایک ایسی خاموش زبان بولی جا رہی تھی جسے صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ پلاش قلم سے اس کے گال پر تھا اور درفشاں نے اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی پر ٹکا دیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ سوار کر گیا جو کسی جرگے یا پنچایت کی محتاجی سے آزاد تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ پلاش کی حالت میں تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ اس کا مضبوط جسم اور درفشاں کی دعائیں مل کر دعاؤں سے زیادہ اثر دکھا رہی تھی۔ پورے 15 دن بعد اسپتال کے ڈاکٹروں نے پلاش کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حویلی میں آج عید کا سسما تھا۔ پورے 15 دن بعد سردار پلاش خان حویلی واپس آ رہا تھا۔ مرکزی دروازے سے لے کر دالان تک سرخ قالین بچھائے گئے تھے۔ حویلی کے محافظوں نے بندوقوں کے منہ آسمان کی طرف کر رکھے تھے اور جیسے ہی سردار پلاش کی گاڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی، لگاتار ہوائی فائرنگ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ یہ پختون روایت کے مطابق سردار کی زندگی بچ جانے اور اس کی فاتحانہ واپسی کا اعلان تھا۔ دالان میں ندرت بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں صدقے کے لیے کالے بکروں کی رسیاں اور پیسوں سے بھرے تھال تھے۔ جیسے ہی پلاش حاکم خان کے سہارے چلتا ہوا اندر داخل ہوا، ندرت بیگم نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا شیر آ گیا، میرے جگر کا ٹکڑا واپس آ گیا۔ وہ پلاش کا ماتھا اس کے ہاتھ چومتی جا رہی تھی۔ پلاش نے بھی مسکرا کر اپنی ماں کو گلے لگایا، مگر اس کی نظریں ہجوم میں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ درفشاں دالان کے ایک کونے میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ آج اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ایک نفیس سا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تائی جان کو غصے کو دوبارہ دعوت دے، اس لیے وہ جان بوجھ کر پیچھے کھڑی رہی، لیکن پلاش کی عقابی نگاہوں نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا۔ پلاش نے ماں سے الگ ہو کر درفشاں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ درفشاں کے ہونٹوں پر ایک حیادار مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے نظریں جھکا لی۔ دن بھر حویلی میں لوگوں کا تانتا بندہ رہا۔ علاقے کے سردار، معززین اور قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی خیریت دریافت کرنے آتے رہے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی جب پلاش حویلی کے نچلے حصے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے جسم میں ابھی بھی کمزوری تھی اور چوٹوں کا درد باقی تھا۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سا روح پرور سکون محسوس ہوا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور فضا میں عود اور گلاب کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پلاش آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے سر مڑ کر دیکھا، کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ رفشاں جس نے سفید رنگ کا ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا سجدے میں گری ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ پلاش خاموشی سے اپنی جگہ لیٹا اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف درفشاں کی دبی دبی سسکیوں اور تسبیح کے دانوں کی ہلکی سی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ پلاش کو محسوس ہوا کہ اس کے پاس دولت، طاقت اور روح تو ہمیشہ سے تھا، لیکن ایک ایسا مخلص دل جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر صرف اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے روتا ہو، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی تھی۔ درفشاں نے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا مانگتی رہی۔ دعا ختم کر کے جب اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مڑی تو دیکھا کہ پلاش جاگ رہا تھا اور گہری محبت پاش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور جائے نماز تہہ کر کے پلاش کے پاس آئی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پلاش نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ درفشاں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پلاش نے اسے کھینچ کر بیٹھ کے کنارے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ درد تو اب میرے قریب ہی نہیں آ سکتا درفشاں۔ پلاش نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارے ان سجدوں نے اور ان آنسوؤں نے میرے سارے درد دھو دیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سرداری کی اس کٹھور دنیا میں میرے حصے میں اتنا خالص، اتنا سچا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ درفشاں کی آنکھیں تشکر و محبت سے بھر گئی۔ آپ میری کل کائنات ہیں سردار پلاش خان۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ گھر آ گئے تو میں ساری رات شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ تو پھر میری ایک بات مانو گی؟ پلاش نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی، درفشاں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا۔ تم میرے پاس میرے پہلو میں سر رکھ کر لیٹ جاؤ، مجھے یہ یقین دلاتی رہو کہ تم میرے پاس ہو تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ باقی نوافل تم کل پڑھ لینا۔ پلاش کی آواز میں ایک ایسا حق تھا جس سے انکار ممکن ہی نہیں تھا۔ درفشاں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور پلاش کے دائیں جانب اس کے سینے کے قریب اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پلاش نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر لیا۔ اس رات حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں دو ایسے وجود تھے جو محبت، شکر گزاری اور ایک دوسرے کے احساسات کے حصار میں مکمل طور پر قید ہو چکے تھے۔ باہر سرد ہوائیں چل رہی تھیں مگر کمرے کے اندر ایک لازوال گرم جوشی اور طمانینت کا راج تھا۔